من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو نا, جامع ترمذی. یوں تو سیاستہ کا رٹا لگاتے ہو, بچوں کو پکڑ پکڑ کر فٹ پاتھوں پر بھی کہتے ہو تم نے حدیث پڑھی ہے, تم نے حدیث پڑھی ہے. میں نے کہا پڑھی ہے تو اس کو سمجھو بھی تو صحیح نا. تو جامع ترمذی میں لکھا ہے, اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ مولا ہے اور اللہ کی اجازت ہے اور اس کے اذن سے جبریل بھی مولا ہیں, رسول بھی مولا ہیں, علی بھی مولا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, علی مولا ہے. اور یہ قرآن فرماتا, حدیث فرما رہی. قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے, ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اور ظہیر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ مولا مددگار کے معنی میں ہے, یہ مددگار ہیں, حبیب آپ کے ہیں. اور جو رسول معظم کے مددگار ہو سکتے ہیں وہ آپ کی امت کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. رسول اللہ تو خود اللہ کے حبیب ہیں. جب رسول اللہ کو رب تعالیٰ تسلی دے رہا ہے, حضور کے دل کو تسلی دے رہا ہے ان صالح مومنین کا نام دے کر, تو داتا صاحب کا نام ہمارے لیے تسلی کیوں نہیں بنے گا؟ سبحان اللہ. صالح المومنین تو رسول اللہ کے دل کی تسلی ہیں. جو رسول اللہ کے دل کی تسلی ہو سکتے ہیں وہ رسول اللہ کے امت کے دل کی تسلی کس طرح نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. اس لیے اے مومنین کرام, مجھے اس پر میں آپ لہجے میں کچھ تفاخر محسوس کریں گے کہ شاید میں کسی کو ہٹ کرتا ہوں. نہ, میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں کی خاک, اولیاء کاملین کے قدموں کی خاک ہوں. تفاخر سے بات نہیں کرنا چاہتا, اگر لہجے میں آ جاتا ہے تو معافی چاہتا ہوں. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں, میں تذکرہ کے طور پر, نصیحت کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں, محبت سے سنیں, حسد کا شکار نہ ہوں. کیوں؟ حب درویشاں کلید جنت است, دشمن ایشاں سزائے لعنت است. خدا بچائے ان کو بھی, ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں. کیوں کہ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ کا کیا شعر ہے, فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است. اللہ کے فقیر بندوں کی محبت تو جنت کی کنجی ہے, اور دشمن ایشاں سزائے لعنت است. اور جو ان کا بغض و حسد دل میں پال لے گا اس کے لیے لعنت کا توق ہے. تو خدا کے بندو, ابھی وقت ہے, لعنت کے توق کے مستحق نہ بنو, اللہ کی جنت کی کلید کے مستحق بن جاؤ. تو حب درویشاں کلید جنت است, دشمن ایشاں سزائے لعنت است. اور ان کے دشمنوں پر تو سزائے لعنت کے وہ مستحق ہیں اور اس کے سزاوار ہیں. اور جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ جنت کی کلید ان کے ہاتھ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقراء جنتوں کے مالک رب نے بنائے ہیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ان جنتوں کے وارث وہ ہیں, ان کے مالک وہ ہیں, اور یہ انہوں نے خریدی بھی نہیں, ورثے میں رب نے دی ہے. اللہ اکبر. کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے خریدی ہے اور کچھ وارث ہیں. تو ورثہ خریدا ہوا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, وہ تعلق سے ملتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. آپ کو یہ تو معلوم ہے ہی نا, یعنی خرید کے بھی ملے بڑی بات ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت قیمت میں بھی دی ہے, رب تعالیٰ نے ان کی جانیں مال لے لیا, اس کے بدلے میں جنتیں دے دی. لیکن کچھ اہل محبت کو تو یہ فرما دیا یہ وارث ہے, وارث ہے جنتوں کے. اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے سابقہ کتب میں بھی یہ لکھا اور قرآن مقدس میں بھی یہ ہم نے لازم کر دیا, لکھ دیا قانون کہ اس زمین کے وارث بھی میرے خاص بندے ہیں جو نیک وکار ہیں, ان کو میں نے اس کا وارث بنایا. اب آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ داتا کیوں کہتے ہیں. ایک مولوی صاحب تھے لاہور میں, بڑا رٹا لگایا کہ داتا تو جناب اللہ ہے. تو اچھا, میں نے کہا داتا اللہ ہے تو یہ نام تمہیں پسند آیا اللہ کے لیے, تو پھر اللہ کس کو کہنا ہے؟ یعنی یہ تمہیں نام پسند آتا ہے کہ آج سے اللہ کو داتا کہنا ہے, اچھا تو پھر اللہ کس کو کہنا ہے؟ یہ اس قسم کے پگلے خود ہی ڈاتے رہتے ہیں, ریت روندے قدموں سے روندے. بھئی مطلب خود ہی بناتے رہتے, تو پکو پکو کوٹھے خود ہی اس کو گراتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی وہ اللہ جو ہے تو یہ نام پسند نہیں ہے, وہ اللہ ہے نا, تو اس کو اب داتا کیوں کہنا ہے؟ وہ اللہ ہے. اور ایسے داتے تو وہ امر کن سے چاہے تو لاکھوں پیدا کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو اس کے بندوں کے محبوب بندوں کی شان ہے, وہ ایسے بنا لیتا ہے, بناتا ہے.
بات سمجھ آئی ہے نا؟ واہ۔ اور جتنے کامیاں سے ٹیلے ہو دے آپ کتنا ٹیل ہوئے گا بھائی، اس کو تو سمجھے ہی کوئی نہیں تم نے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اس لیے ایسی باتوں میں الجھنا نہیں، ان کو بھی ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور آج داتا گنج بخش کا صدقہ ہی پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارے حضور کی نظر رحمت ہے اور اس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں سوچا بھی نہ کرو اہل محبت، یہ تو خاص مقام ہے، خاص بندے ہیں۔ اب میں آپ کو اس مقدمہ کے ساتھ آ رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ داتا صاحب لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت، اللہ کے دین کی ہماگیر دعوت کو عام کر دینا اور لوگوں کے دلوں میں بٹھا دینا، اور شرک کو، اللہ اکبر، شرک کے جو قلعے تھے ان کو بے بن سے اکھاڑ دینا اور وہاں توحید کے انوار کے گلستان کھلا دینا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر اللہ، کبیرہ۔ یہ اللہ کی توفیق کے بنا نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے ان بندوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ بے شک، سبحان ہم تو یہ اللہ، کہتے ہیں یہ کسی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوتا، داتا صاحب خود چاہ سکتے تھے، وہ تو عبد ہیں، عبد عبد کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ہاں، عبد کی چاہت جب رب کی چاہت بن جائے واہ۔ پھر ہوتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ بے شک۔ اپنی چاہت سے کوئی کیا کر سکتا ہے جب تک رب نہ چاہے؟ صحیح۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سے اتنا کام ہوا تو رب نے چاہا، تو رب کی چاہت ان کی چاہت بن گئی۔ سبحان اللہ، رب کی چاہت ان کی چاہت بن گئی۔ وہی حدیث کا جو ما ترددت والی حدیث پیش کی ہے نا، اس کے ابتدائیہ میں یہی ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں کسی چیز کو، اور میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، اور میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے سبحان ہیں۔ اللہ، اس سبحان حدیث کے اللہ۔ صاحب کا مفہوم یہی ہے سارا، تو یہ مقام ہوتا ہے ان کا۔ لیکن اس مقدمہ اور تمہیدی گفتگو کے ساتھ کہ داتا حضور اطاعت رب میں خلافت الہیہ کے منصب پر فائز تھے، واہ۔ یہ بات اگر آپ فرمائیں کہ عرفان مشہدی تیری کیا اوقات ہے کہ تو منصب کا تعین کرے، میں نے کہا میں نہیں کیا، میں نے کیا نہیں، میں تو ناقل ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھو، حضرت مولانا جامی کی نفحات پڑھ کے دیکھو، حضرت مجدد الفسانی کی مکتوبات پڑھ کے دیکھو۔ ارے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار تو وہ ہیں کہ ابدالیہ پڑھ کے دیکھو، ابدالیہ حضرت شیخ المشائخ خواجہ خواجگاں محمد یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجگان نقشبند، جو قصر عارفاں بخارا شریف کے اندر حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ و مراد حضرت علاء الدین عطار، اور ان کے خلیفہ و مراد حضرت مولانا یعقوب چرخی، جن کے مرید ہیں خواجہ عبید اللہ احرار، جن کے مرید ہیں مولانا عبد الرحمن جامی، واہ۔ اور خواجہ عبید اللہ احرار جو پیر ہیں خواجہ مکنگی کے، اور خواجہ مکنگی جو پیر ہیں خواجہ باقی باللہ کے، اور خواجہ باقی باللہ دہلوی جو پیر ہیں مجدد الفسانی کے، سبحان اللہ، مولانا یعقوب چرخی قصر عارفان بخارا میں حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، اور خواجہ خواجگاہ ہیں آپ، خواجگان نقشبند سے آپ حضور داتا گنج بخش کی یہ شان لکھ رہے ہیں رسالہ ابدالیہ کے اندر۔ ابدالیہ، اور سب سے پہلے اس کی نشاندہی ابدالیہ کی کہاں سے ہوئی ہے؟ یہاں آج سے 200 سال پہلے ابدالیہ انڈیا آفس لائبریری میں وہ نسخہ موجود ہے جو مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، لندن کے اندر، واہ۔ لندن میں انڈیا آفس لائبریری کے اندر وہ نسخہ موجود ہے۔ پروفیسر ایٹے نے خود اس کو اپنے مقالہ میں لکھا ہے کہ میں نے ابدالیہ میں دیکھا ہے کہ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت داتا گنج بخش کو سرتاج متصوفین فرمایا، سبحان اللہ، ابدالیہ میں مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت داتا صاحب آپ کی تعریف میں جنہوں نے لکھا 1000 سال ہونے کو آ رہا ہے، 969واں عرس ہے آپ کا، یہ جو آج عرس مقدس کی اختتامی نشست ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے، آپ نظارہ کر رہے ہیں داتا صاحب کے مزار علی کا، یہ 969واں عرس مبارک ہے۔ سبحان اللہ، اور مورخین با اختلاف، مورخین کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ لوگوں کی شخصیات پر لکھنے والے ہندوستان میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے معاصر الکرام میں اور بڑی کتب میں اس کے حوالہ جات موجود ہیں، انہوں نے لکھا 400
یا 401 ہجری یہ حضور کا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جی جی تاریخ ولادت ہے، اور 469 یہ اس کے ارد گرد کے یہ سال با اختلاف روایات یہ آپ کی تاریخ وفات شریف بنتی ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری آپ کا دور ہے، اور محققین نے با اختلاف روایات یہ لکھا ہے کہ 31-32 سال کی عمر مبارک میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار لاہور میں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ 31-32 سال کی عمر مبارک تھی جس وقت آپ لاہور میں اپنے مرشد گرامی حضرت شیخ ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم مبارک کے مطابق آپ نے اپنے قدوم میمنت لزوم برکت والے قدموں سے لاہور کو مشرف فرمایا، ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور لاہور کی دھرتی جو لاہوری تھی اس کو قبلہ عاشقاں بنا دیا، سبحان اللہ واہ قبلہ سوری بنا دیا اور کعبہ مانوی بنا دیا۔ سبحان اللہ کیسا قبلہ بنایا ہے؟ یہ اس کو اہل محبت سمجھتے ہیں، اہل محبت سمجھتے ہیں۔ ایسا قبلہ بنایا کہ سلطان الہند غریب نواز ہند کے راجہ اللہ 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 حضرت معین الدین حسن سنجری سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ چشت اہل بہشت کی نسبت کا بادشاہ ہائے ہائے سبحان اللہ واہ اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم مقدس سے ہندوستان میں جب وارد ہوئے تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ وہاں قطبوں کا قطب آرام کر رہا ہے، ہائے 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 معین الدین جب تک اس کو قدموں کو نہیں چھوؤ گے فتوحات تمہارے لیے نہیں ہوں گی، سبحان اللہ پہلے شہر لاہور میں حاضر ہونا، ان کے قدموں کو چھونا، اجازت ملے گی تو پھر ہندوستان تمہارے لیے ہم نے مقدر کر دیا اللہ کے حکم سے، اور وہاں کی سب فتوحات ہوں گی، تمہارے ہاتھ پر توحید کے انوار چمکیں گے، سبحان اللہ توحید کے انوار چمکیں گے، اور تمہاری زبان پر توحید کے اسرار بولیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سجدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، کیوں کہ فوائد الفواد شریف میں حضرت نظام الدین محبوب الہی نے اس کو نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ حضرت کے درر شریف کے اندر بھی، آپ کی کتاب مقدس کے اندر بھی یہ انوار موجود ہیں، اور فوائد الفواد شریف میں بھی موجود ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غریب النواز کے قریب ترین ذریعہ لکھنے کا، چونکہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کتب صاحب اور حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج بابا پاک پتن شریف والی ہستی، ہائے ہائے ان کے مرید صادق ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی، کوئی مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ واہ یہ تو وہ ہے، کہتے ہیں وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی اگر پتھر بھی لگ جائے تو سونا بن جائے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کا پورا ہندوستان، اور اس وقت جو پاکستان منقسم ہندوستان میں پاکستان ہے، پاکستان کا کون سا قریہ ہے جو نظام الدین محبوب الہی کے انوار سے جگمگ نہیں کر رہا؟ سبحان اللہ واہ میں تو جس دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں، جس خطے سے میرا تعلق ہے، وہاں کا ایک ایک گاؤں ایسا ہے کہ جہاں آج بھی حضرت کے اوراد سے، حضرت کے وظائف سے لوگ پڑھ پڑھ کے اپنی زبانوں کو انوار سے منور کر رہے ہیں، سبحان اللہ اور اپنی پیشانیوں کو توحید کے انوار سے منور کر رہے ہیں، اور اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فوائد الفواد شریف میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ لکھتے ہیں، اور فرمایا کہ ہمارے مرشد گرامی غریب النواز سلطان الہند آپ کے قدموں میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ واہ آپ قدموں میں حاضر ہوئے، 40 روز تک چلا کیا آپ کے قدموں میں، اور آپ کا حجرہ مبارک موجود ہے۔ لاہور کی جب یاد آتی ہے تو حضرت غریب نواز کا حجرہ دیکھنے کی بھی تڑپ ہوتی، سبحان اللہ وہ حجرہ مقدس اس ہستی کا جس کی نظر کیمیا تھی، اکسیر تھی، ایک نظر سے 90 لاکھ ہندوؤں کو رام رام پکارنے والوں کی زبانوں پر کلمہ توحید جاری کر دی۔ سبحان اللہ بے شک